अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सी एस एस कंसल्टेंट सी एस एट होम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 21 है, जो कि है वेवल प्लेन। और वेवल प्लेन को शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक शिमला में कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ था जिसमें वेवल प्लेन पेश किया गया था। तो असल में क्या था वेवल प्लेन, और इसको पेश करने या इस प्लेन को देने के पीछे मेन मोटिव क्या था, और आखिर में क्या ये प्लेन सक्सेसफुल हुआ था या क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफ़र की तरह अनसक्सेसफुल हुआ था। तो जानेंगे इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में, तो आखिर तक देखिएगा। बैकग्राउंड: आफ्टर फेल्ड इन क्रिप्स मिशन 1942। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, क्योंकि ये जो कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट किया था, क्योंकि उसमें नॉन एक्सेशन क्लास की बात की गई थी, जो कि कांग्रेस के लिए एक नाखुशगवार बात थी। तो अगर उसकी डिटेल देखनी है जिन दोस्तों ने, तो वो मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। The British Prime Minister Winston Churchill replaced Viceroy Lord Linlithgow and appointed Commander-in-Chief Lord Wavell। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने जो वाइसरे थे उस टाइम के लॉर्ड लिथगो, उनको चेंज किया और न्यू उन्होंने वाइसरे को अपॉइंट किया, जो कि थे कमांडर इन चीफ भी थे, जो थे लॉर्ड वेवल। अब उनको क्यों किया इन्होंने अपॉइंट? Churchill has expected that the being a military man, Lord Wavell made an attempt to break the political deadlock in the country by installing interim government। मतलब उनको तैनात करने की वजह बताई गई है कि चर्चिल का अपना ख़याल था, या वो ये उम्मीद लगा रहे थे कि जो एक मिलिट्री मैन के होने की हैसियत से जो लॉर्ड वेवल है, वो जो पॉलिटिकल डेडलॉक चल रहा है सब कॉन्टिनेंट में, उसको ख़त्म करेंगे और हमें एक अबूरी हुकूमत बना कर देंगे। वेवल प्लान सजेस्टेड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द वाइसरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जी हाँ, मेन मोटिव यही था इस वेवल प्लान का कि जो वाइसरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। पहले तो वो उन्होंने ऑफ़र कराई थी कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे, जिसमें हम मुसलमानों के और हिंदू के, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मेंबर्स को शामिल करेंगे, लेकिन अब उन्होंने ये वेवल प्लान में कहा कि हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, दोबारा से इसको बनाते हैं आपके जो मुस्लिम लीग से भी मेंबर लेंगे और कांग्रेस से भी लेंगे। उसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। हेल्ड अ कॉन्फ्रेंस इन शिमला स्टार्टेड 24 जून एंड लास्टेड 14 जुलाई 1945। जी हाँ, ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपसे पूछा जा सकता है कब स्टार्ट हुई थी, तो 24 जून को स्टार्ट हुई थी और ये चली थी 14 जुलाई 1945 तक। मतलब ये उसका ड्यूरेशन है शिमला कॉन्फ्रेंस का, कि डिफरेंट टाइम में ये लोगों को बुलाया जाता था और उस पर डायलॉग किए जाते थे। तो मुस्लिम लीग की तरफ से जो उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, या रिप्रेजेंटेटिव थे मुस्लिम लीग के, वो कायद आज़म साहब थे, लियाकत अली ख़ान और ख्वाजा निज़ामुद्दीन। लेकिन कांग्रेस से जो रिप्रेजेंटेटिव थे इस शिमला कॉन्फ्रेंस में या वेवल प्लेन में, वो अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पहले गांधी साहब भी राज़ी थे, लेकिन वो बाद में उन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो इसका बैकग्राउंड सिर्फ इतना ही है दोस्तों, कि जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो उसके बाद फिर ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड विंस्टन चर्चिल ने लॉर्ड वेवल, जो कि कमांडर इन चीफ थे, उसको तैनात किया, और वो ये ख्याल करते थे कि एक मिलिट्री मैन होने की हैसियत से वो इस पॉलिटिकल डेडलॉक को ख़त्म करेंगे और हमें एक अबूरी हुकूमत बना कर देंगे। तो इस हिसाब से देखते हुए ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर ने लॉर्ड वेवल को तैनात किया और फिर उनको एक प्लेन के तहत इंडिया भेज दिया गया, और शिमला कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। और वो कब किया गया? 24 जून को किया गया, और कहाँ? शिमला में। अब आते हैं हम इस मेन फीचर्स के, जो इस कॉन्फ्रेंस में मेन फीचर्स थे उनको हम डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये कॉन्फ्रेंस इतने दिनों पे मुश्तमिल थी, तो इसमें बहुत सी बातें हुई होंगी, लेकिन हम एज आ हिस्ट्री पढ़ते वक्त जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव है, जो मेन उसका रक्स है, हम उसको पढ़ेंगे।
In scheme, the Viceroy and Commander-in-Chief would continue to be British while all the member of Viceroy Executive Council would be Indian. اس اسکیم کے تحت جو وائسرے اور کمانڈر ان چیف تھے وہ اسی طرح ہی مطلب وہ برٹش ہی رہیں گے، لیکن جو وائسرے ایگزیکٹو کونسل ہوگی اس میں تمام کے تمام جو ممبرز ہوں گے وہ انڈین ہوں گے۔ اب وہ مسلم لیگ سے ہوں یا کانگریس سے ہوں وہ آگے کی بات ہے، لیکن یہ بات طے کر لی گئی کہ جو ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ہوں گے وہ تمام کے تمام انڈین ہوں گے، برٹش نہیں ہوں گے۔ اور اس میں جو 5 مسلمان تھے امنگ 5 سیٹس جو مسلمانوں کے لیے رکھی گئی تھی، اس میں 4 سیٹس ول بی نومینیٹڈ فار مسلم لیگ اینڈ لاسٹ ون فرام پنجاب ادر پارٹی۔ یہ بڑا ڈرا بیک یہاں سے شروع ہو گیا کہ جب مسلمانوں کی 5 سیٹیں رکھی گئی تو اس میں سے 4 سیٹیں جو برٹش نے کہا کہ ہم مسلم لیگ کو دیں گے، لیکن جو آخری سیٹ ہے وہ ہوگا تو مسلم ہی لیکن وہ کسی اور پارٹی سے ہو۔ مطلب جس طرح انہوں نے نان ایکسیشن کلاس استعمال کی تھی پچھلے لیکچر میں، پچھلے ایک آفر میں، اسی طرح اب وہ یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ ہے وہ مسلمانوں پہ اپلائی کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو ہی آپس میں ڈیوائڈ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ادر پارٹی سے ہوگا۔ کانگریس مولانا ابوالکلام آزاد سجیسٹڈ دیٹ ون مسلم فرام پنجاب شوڈ بی خضر حیات ٹیونا سی ایم آف پنجاب، جو کہ یونینسٹ پارٹی سے اس کا تعلق تھا۔ مطلب جو 5th سیٹ تھی کانگریس نے سجیسٹ کیا شملہ کانفرنس میں کہ وہ آپ مسلم لیگ سے لے لیں، اس میں سے لے لیں، یونینسٹ پارٹی سے لے لیں اور وہ خضر حیات کو لے لیں جو کہ اس ٹائم کے سی ایم آف پنجاب تھے، مطلب اس کو آپ لے لیں۔ تو قائد اعظم ریجیکٹڈ دا پلان بیکاز مسلم لیگ وانٹڈ آل نومینی فرام مسلم لیگ، سول ریپرزینٹ پارٹی آف مسلم از مسلم لیگ۔ مطلب قائد اعظم نے اس پلان کو ریجیکٹ کر دیا بیکاز مسلم لیگ وانٹڈ آل نومینین فرام مسلم لیگ، مطلب وہ چاہتے تھے، مسلم لیگ چاہتی تھی کہ جتنے بھی تمام کے تمام نومینی ہوں وہ مسلم لیگ سے ہی لیے جائیں، اگر کوئی مسلمانوں کی سول ریپرزینٹیٹو پارٹی ہے تو وہ مسلم لیگ ہی ہے، کوئی ادر پارٹی نہیں۔ آفر نیو الیکشن ان پنجاب ٹو ڈیسائڈ لاسٹ سیٹ، مطلب پھر قائد اعظم نے انہیں آفر کرا دی کہ آپ کو اگر اس طرح کریں کہ آپ جو ہے نا الیکشن کرا لیں کہ کون ریپرزینٹیٹو پارٹی ہے پنجاب کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ قائد اعظم نے انہیں آفر بھی کرا دی۔ تو لاسٹ میں پھر 21 اگست 1945 جو ہے الیکشن کی ڈیٹ فکس کی گئی کہ پنجاب میں جو ہیں اور 21 اگست کو الیکشن کرائے جائیں گے، یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کیا اس جو صوبے کی ریپرزینٹیٹو پارٹی یونینسٹ پارٹی ہے یا پھر مسلم لیگ پارٹی ہے۔ تو یہ چیز یہاں آ کے ختم ہو گئی۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ دا کانفرنس ہیڈ ایکچولی فیلڈ، مطلب اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس کا جو مین موٹیو تھا جس کے لیے پلان پیش کیا گیا تھا وہ تو اسے حاصل نہ ہوا، لیکن یہ جو ویول پلان تھا کسی تھرڈ موڈ پہ چلا گیا اور وہ الیکشن کا موڈ تھا۔ بیکاز ایم.اے. جناح محمد علی جناح as a president of All India Muslim League had said that since the party was the sole spokesman for the Indian Muslim, no other political party had the right to nominate any Muslim to the Viceroy Executive Council. This contention was unacceptable to the Congress and the Viceroy, and thus conference failed. No interim government could be nominated. مطلب قائد اعظم نے وہاں پہ جو 5th سیٹ پہ جو انہوں نے کنڈیمڈ کیا کہ اگر 5 کی 5 مسلمانوں کو آپ سیٹیں دے رہے ہیں تو وہ 5 کی 5 مسلمان مسلم لیگ سے لیں، کسی ادر پارٹی سے نہ لیں۔ وہ قائد اعظم صاحب اتنے انٹلیکچوئل پرسن تھے، وہ اس چیز کو اچھے سے سمجھ رہے تھے کہ اگر یہ جو کونسل ہے جو وائسرے ایگزیکٹو کونسل میں ہے، اگر اس میں مسلمان آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں گے تو پھر اس میں جو برٹش ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ لگا کے ہمیں ہی تقسیم کر دے گی۔ تو وہ اس چیز کو سمجھ رہے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اس چیز پہ کنڈیمڈ کیا۔ آئی ہوپ دوستوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔
لیکن یہاں ہمارا جو ویول پلین لیکچر ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں دو مومنٹ ہیں جو کہ کرپس مشن اور ویول پلین کے درمیان میں ہوئے تھے، تو ان کو میں چھوٹا سا اوور ویو دے دوں آپ کو، اور جو MCQs بن سکتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے میں نے، کہ جیسے ہی کرپس مشن فیل ہوا تھا تو اس کے بعد کوئٹ انڈیا موومنٹ اسٹارٹ کی گئی تھی 1942 میں ہی، جو کہ کانگریس نے اسٹارٹ کی تھی۔ تو اس میں جو مسلم لیگ اس سے کوئٹ انڈیا موومنٹ سے الگ تھی، لیکن بعد میں پھر کافی لوگوں کی انسسٹ کیا، اور پھر قائد اعظم نے بھی اس کو سوچا کہ جو کوئٹ انڈیا موومنٹ اگر کوئٹ انڈیا موومنٹ میں ہم انڈین کا ساتھ نہیں دیں گے تو برٹش یہی سمجھیں گے یہ تو خود میں ہی ڈیوائڈ ہیں، تو ہم سے کیا ٹرانسفر آف پاور کی ڈیمانڈ کریں گے۔ تو فرسٹلی مسلم الاف فرام کوئٹ انڈیا موومنٹ thus just joined کوئٹ انڈیا موومنٹ showing the unity of India but he opposed the کوئٹ انڈیا موومنٹ، مطلب وہ اس کے حق میں نہیں تھے، وہ اس کے خلاف تھے، لیکن جسٹ یونٹی شو کرنے کے لیے کوئٹ انڈیا موومنٹ کا ساتھ دیا ہوا تھا، کیونکہ قائد اعظم کو ایک اور بھی بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو کانگریس ہے جسٹ برٹش کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ ایسی ڈفرینٹ قسم کی موومنٹ اسٹارٹ کرتی ہے، اور جب پھر وہاں پہ مسلمانوں کی حق کی کوئی بات آتی ہے تو یہ اس کو ریفیوز کر دیتے ہیں، جیسے کہ نان ایکسیشن کلاس کی بات ہوئی تھی۔ تو قائد اعظم صاحب ان کی چالوں سے بالکل اچھے سے باخبر ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، کیونکہ نان ایکسیشن کلاس جو تھی مسلمانوں کے حق میں تھی۔ تو یہ یاد رکھیں، اور یہ تھوڑا سا اوور ویو میں نے دے دیا کہ اس کا موٹیو کیا تھا اور کس پارٹی نے اس میں شرکت کی تھی اور یہ کب ہوا۔ اس کے بعد پھر جناح گاندھی ٹاکس ہوئی تھی، اس میں جو گاندھی صاحب، اس کا مین اگر آبجیکٹیو بتاؤں جناح گاندھی ٹاکس کا، تو یہ تھا 1944 میں ہوا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اب وہ برٹش جو سب کانٹیننٹ کے لیڈر تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ برٹش اب عنقریب پاور ٹرانسفر کر دے گی انڈین کو، تو اس کو کس طرح رول کرنا ہے، سب کانٹیننٹ کو کیسے چلانا ہے، تو اس پہ تھوڑی سی انہوں نے بحث مباحثہ کیا تھا۔ تو گاندھی روٹ اے لیٹر ٹو قائد اعظم ایٹ 17 جولائی 1944، مطلب انہوں نے خط لکھا تھا 17 جولائی کو۔ جناح گاندھی ٹاکس اسٹارٹڈ ان 19 سپٹمبر، اور پھر 19 سپٹمبر کو ان کی ٹاکس شروع ہو گئی تھی بمبئی میں، اینڈ لاسٹڈ اپ ٹو 24 سپٹمبر 1944، اور یہ جا کے 24 سپٹمبر تک مطلب کنٹینیو رہی تھی، مطلب اتنا ان کا ڈیوریشن تھا اس جناح گاندھی ٹاکس کا۔ ہو اینڈ ہاؤ دا رول انڈیا آفٹر ٹرانسفر آف پاور فرام برٹش، مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جناح گاندھی ٹاکس کا اصل مقصد یہی تھا کہ برٹش کے بعد ہم کس طرح اس کو چلائیں گے۔ تو اس میں ٹو نیشن تھیوری والز بٹوین جناح اینڈ گاندھی، تو اس میں جو جناح گاندھی ٹاکس کے درمیان جو سب سے بڑی ایک درار تھی، جب قائد اعظم صاحب نے کہا تھا کہ دو یہاں پہ قومیں رہ رہی ہیں تو ہم ان کو الگ الگ رہنے کا حق دیں گے، تو یہ والی چیز جو ہے گاندھی صاحب کو پسند نہیں آئی، تو یہ چیزیں یہاں تک ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جناح گاندھی ٹاکس کے بعد پھر ویول پلین آتا ہے جو ہم نے اوپر پڑھ لیا۔ تو آئی ہوپ دوستوں کہ آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا، ان چیزوں کو آپ بار بار دہرائیں گے تو آپ کا اور بھی اچھے سے ہو جائے گا، اور آنے والے ایگزام میں آپ کو بہت اچھا اسکور آئے گا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، جو کہ ہمارا جیسے کہ ہم نے اس الیکشن 1945 جو پنجاب میں ہونے ہیں، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔